ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کون ہے جو بچنا نہیں چاہتا؟ انسان جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، مومن ہو، کافر ہو، سب کی فکر یہی ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہونا چاہیے، مجھے گھاٹا نہیں ہونا چاہیے۔ علم کی دنیا میں بھی نقصان نہیں، تجارت کی دنیا میں بھی نقصان نہیں، اسی طریقے سے جو ہے دنیا میں بھی نقصان نہیں، اور دنیا کے کاروبار میں بھی نقصان نہیں، عمر میں بھی نقصان نہیں، مال میں بھی نقصان نہیں، اولاد میں بھی نقصان نہیں، مگر قرآن ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے محبوب کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب انسان گھاٹے میں ہے، یعنی کوئی منافع میں نہیں ہے، سب کو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے غالب یوں بیان کرتے ہیں ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ سارا معاملہ تو انسان کے لیے ہونے ہی کا ہے کہ وہ انسان ہوا، وہ دنیا میں پیدا ہوا اور پھر وہ نقصان میں پڑ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر کبیر میں امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے جو ہے وہ سمجھی، ایک برف فروخت کرنے والے سے، برف بیچنے والے سے میں نے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کی۔ امام رازی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو ان کے استاد فرماتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا لوگوں جلدی سے میرا برف لے لو ورنہ یہ پگھل جائے گا، یعنی وہ ہوشیار برف بیچنے والا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، ذرا سی غفلت کی اور وہ نقصان میں پہنچ گیا، کیونکہ فیکٹری سے نکلنے کے بعد برف مسلسل پگھلتا ہی رہتا ہے، برف کبھی بڑھ نہیں سکتا، وہ پگھلتا ہی رہے گا۔ تو وہ پگھلنے والے برف پر اگر غفلت کرے گا تو اس کا مال پانی بن کر کے بہ جائے گا، غفلت ہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں تو وہ جلدی کر رہا تھا تاکہ پگھلنے والے برف کو بیچ کر نہ پگھلنے والے پیسے اکٹھا کر لے۔ ان کے استاد فرماتے ہیں انسان ماں کے پیٹ سے نکلا اور ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحے اس کی زندگی گھٹتی ہی جا رہی ہے، اس کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، ہر سیکنڈ گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، گھنٹہ گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، انسان کا ایک دن گزرتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، انسان ایک سال گزرتا ہے، ایک سال انسان موت سے قریب ہوتا ہے۔ میں ہوں یا آپ، دنیا کا کوئی انسان ہو، غمگین ہو یا خوشحال، اب کسی کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، سب کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اب زندگی مسلسل گھٹ رہی ہے۔ 60 سال لے کر آئے تھے، 30 سال جی لیے، اب 30 سال ہی بچے ہیں۔ 60 سال لے کر آئے تھے، 50 سال جی لیے، اب 10 سال ہی بچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ کیا سارے انسان گھاٹے میں ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، 4 قسم کے خوش نصیب وہ ہیں جن میں یہ 4 صفتیں جمع ہو جائیں وہ گھاٹے سے محفوظ ہے، اس کو گھاٹا نہیں ہے۔ کون لوگ؟ قرآن کہتا ہے پہلی صفت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلی صفت، سارے انسان گھاٹے میں ہے، فرعون گھاٹے میں، نمرود گھاٹے میں، بخت نصر گھاٹے میں، قارون گھاٹے میں، شداد گھاٹے میں۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی جنت میں جو داخل نہ ہو سکا وہ گھاٹے میں نہیں تو پھر کون گھاٹے میں؟ جسے ڈبا دیا گیا وہ گھاٹے میں نہیں تو کون گھاٹے میں؟ دولت دیکھ کر کے جو ہے وہ فریبتا نہ ہونا، سلطنت دیکھ کر مرعوب نہ ہونا، اچھے لباس دیکھ کر مرعوب نہ ہونا۔ قرآن کہتا ہے سب گھاٹے میں ہے۔ اگر گھاٹے سے بچنے والی کوئی شخصیت ہے، گھاٹے سے بچنے والے کچھ لوگ ہیں، ان کی پہلی صفت ہے ایمان والے، جو ایمان لائے۔ آئیے پہلے ہم تھوڑے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ایمان کے معاملے میں بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہو گئے۔ ہم ایمان کا مطلب کیا؟ حضور علیہ السلام جو لے کر آئے،
دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اعلان کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی معاملے میں شک میں نہ پڑنا، کسی معاملے میں تہمت پرستی میں مبتلا نہ ہونا۔ لیکن اللہ اکبر، آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان اللہ جس نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر لوگوں کو اوج ثریا پہ پہنچا دیا، وہ ایمان اللہ اکبر جو یقین کی منزلوں نے انسان کو اتنی بلندی عطا کی کہ فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگے، آج مسلمان اس ایمان کے معاملے میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پر اتنا یقین نہ رہا، رسول اللہ پر اتنا یقین نہ رہا، اللہ کی کتاب پر اتنا یقین نہ رہا، تہمات پرستی میں یہ قوم مبتلا ہو گئی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں آج مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ دیکھو رزاق صرف اللہ ہے، رزاق صرف اللہ ہے، لیکن اللہ اکبر آج کل یہ باتیں مسلمانوں ہی سے سننے کو ملتی ہے۔ مولانا کون سے قسم کا پتھر پہنوں انگوٹھی میں تاکہ میری روزی میں اضافہ ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اسلامی سوچ ہے کہ پتھروں سے روزی ملتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہیں نہ کہیں انسان ایمان کے معاملے میں کمزور ہو رہا ہے۔ یاد رکھو اگر پتھروں ہی سے روزی ملتی تو پتھر بھوکے کیوں پڑے ہوتے؟ جو خود نہ کھا سکے وہ اوروں کو کیا کھلا سکیں گے؟ جو خود نہ پی سکے وہ اوروں کو کیا پلا سکیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پتھروں سے روزی نہیں ملتی، چاہے آپ جس رنگ کا نگینہ پہنے، چاہے کتنا قیمتی پتھر کی انگوٹھی پہنے، اس سے قسمت نہیں بدلتی۔ نفع اور ضرر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ یقین مسلمانوں کا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا یقین تھا۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم جنہوں نے توحید مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی، ایک مرتبہ کعبے کا طواف کرتے کرتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے فاروق اعظم کی توحید بھی پتا چلتی ہے اور فاروق اعظم کی رسالت پر یقین بھی پتا چلتا ہے۔ جو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں کہ توحید بیان کرتے کرتے جو مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرتے ہیں، آقا کی گستاخی کرتے ہیں، انبیاء کی توہین کرتے ہیں، ان کو سبق لینا چاہیے۔ توحید اسے کہتے ہیں جو تم بیان کر رہے وہ توحید نہیں، وہ تہمات ہے، وہ تہمات پرستی ہے جو 1857 کے بعد توحید بیان ہو رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی توحید دیکھیں، جب طواف کعبے کا کیا، حجر اسود کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے۔ دیکھو یہ توحید کی بولی فاروق اعظم، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، واللہ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو چومتے نہ دیکھا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔